پوری دنیا کے میڈیا نے اسے کیسے دیکھا, اس جنگ کو, اس کے اختتام کو اور پھر اس اعلان کو؟ جی کہتے ہیں کہ ٹروتھ جو ہے از دی فرسٹ کیجویلٹی ان وار میں سب سے پہلے سچ مرتا ہے. تو ہم انڈیا پاکستان کے میڈیا کو نہیں دیکھتے, نو ڈاؤٹ ہم انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے, ٹیلی گراف کہتا ہے, اس نے پاکستان کی افیکٹو ڈیفینس اسٹریٹجی جو ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے انڈیا کی اسٹریٹجی کو سپرفیشل اور شارٹ سائٹڈ قرار دیا کہ پراپر ڈیسیژن ٹھیک طرح سے لیے نہیں گئے. بی بی سی کہتا ہے کہ انڈین اسٹریٹجی جو ہے وہ فیوٹائل ثابت ہوئی ہے, بے سود ثابت ہوئی ہے. اس کے علاوہ مائیکل کلارک جو یو کے ٹاپ ہسٹورین ہے وہ کہتے ہیں ملٹری ایج پاکستان کی فیور میں تھا. پاکستان یوزڈ ماڈرن اینڈ ٹیکنالوجیکل ویپن اگینسٹ انڈیا وچ لیفٹ انڈیا کمپلیٹلی اسٹنٹ. اس کے علاوہ ششی تھرور خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو اس سے زیادہ میٹر وہ آگے نہیں لے کے جانا چاہیے کیونکہ وہ فورسز اس طریقے سے ریڈی نہیں ہے, ریڈینس کا پرابلم ہے وہاں کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں نیو یارک ٹائمز کو دیکھتے ہیں, ہم بی بی سی کو, سی این این کو دیکھتے ہیں, ان تمام نے انتہائی نیوٹرلٹی کے ساتھ اپنا جو دونوں سائڈ کا جو ویو ہے وہ سامنے رکھا ہے. حالانکہ یہ جو یوکرین کی وار اور غزہ کے اندر انہوں نے ٹلٹ رکھا ہے یوکرین کی طرف ہے, الفاظ کا چناؤ. ہم نے پہلی مرتبہ شاید ہماری حکمت عملی بڑی زبردست رہی. بالکل, اور ہمارے ڈپلومیٹس نے فوراً ٹی وی کے اوپر آ کے شاید مسنگ تھی چیزیں ہماری, بالکل مسنگ تھی. اور آپ دیکھیں ہمارے ڈپلومیٹس نے کوئی جنگوئزم نہیں کیا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہی وہ چاہتے تھے, ہم نے کہیں نہیں کیا. کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو اس حوالے سے نہیں ملے گی. تو جیسے میں نے کہا پاکستانی قوم کا نیشنل کریکٹر بھی اس معاملے میں سامنے آیا. عوام دیکھ لیں, آپ ہمارے ڈپلومیٹس دیکھ لیں, ہماری سیاست دیکھ لیں, سیاستدان مدبرانہ فیصلہ, ہر جگہ پہ سنکرونائزیشن, میڈیا دیکھ لیں, کسی طرف سے کوئی چیسٹ تھمبنگ نہیں ہو رہی. تو میرے خیال میں ایز اے نیشن بھی جو ہے پاکستان نے ایک مومنٹم گین کیا ہے, لیکن ہمیں اس مومنٹ کو ڈائلیوٹ نہیں ہونے دینا. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گا جو پاکستان نے ریسٹرینٹ وار زون کے اندر دکھایا ہے وہ پاکستانی سیاست میں کیوں نہیں دکھاتے؟ وہی ریسٹرینٹ چاہیے, وہ ہیلنگ ٹچ یہاں پہ کیوں نظر نہیں آتا؟ ان کو ساتھ بٹھائیں. اگر انڈیا کے ساتھ نیوٹرل وینیو میں بیٹھ سکتے ہیں جس نے ہمارے بندے شہید کیے ہیں, ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ انڈیا نے جو مکھی لڑائی چھیڑی ہوئی ہے پاکستان پہ. ہمیں لگتا ہے کہ انڈیا خاموش ہو گیا, نہیں, انڈیا کے فنگر پرنٹس ہیں بلوچستان کے اندر. ہم نے جعفر ایکسپریس کے کیس کو دنیا میں کیوں پریزنٹ نہیں کیا؟ اگر ہمارے پاس ایسا مواد ہے جو ہم شوکیس کر سکتے ہیں دنیا میں, تو ہم نے کیوں اپنے ڈپلومیٹک مشن کو نہیں دیا؟ اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ فارن آفس میں کل وقتی فارن منسٹر نہیں ہے. ہمارا کوئی فارن منسٹر نہیں ہے. ایک ایسے بندے کو لگایا گیا ہے, نو ڈاؤٹ اس معاملے کے اندر ان کی پرفارمنس جو بھی ہو, لیکن ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ معیشت سے وابستہ ہے, اسحاق ڈار کا. انہوں نے کوئی ڈپلومیسی کے حوالے سے کوئی کورس نہیں اس طرح کیا ہوا, یا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, اس تجربہ کار نہیں ہے. تو میرے خیال میں لیڈرشپ جو ہے نا اس کے اینڈ کے اوپر ہے کہ یہ سویلین ڈومین کا سبجیکٹ ہے فارن پالیسی, یہ کیریئر ڈپلومیٹس کو ہی دیں. اور اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نیبرز کنٹریز کے ساتھ سٹچ اپ کرنا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم 12 سال طالبان کے ساتھ, افغانستان کے طالبان کو لے کے ہمیں دنیا میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اور آج انہوں نے ہی گن ہمارے اوپر تان لی ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ انڈیا ادھر سے دبئی ڈپلومیسی کر رہے ہیں ان افغانیوں کے ساتھ بیٹھ کے, ہاں انڈیا انہی کو ہمارے خلاف کر رہا ہے. تو آج بنگلہ دیش کی طرف سے جو ہمیں مائلیج مل رہا ہے, ہمیں اسے بھی کیپٹلائز کرنا چاہیے. ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی خبر آئی ہے ایک دن پہلے کہ سی پیک کو افغانستان کابل تک لے کے جائیں گے, چائنا کی انڈرسٹینڈنگ وہاں کے اوپر ہو گئی ہے. تو ہمیں اس مومنٹ کو چھوڑ نہیں دینا یہاں پہ کسی بھی سطح پہ. اور یہی پاکستان کی گروتھ کے لیے یہی جو جنگ ہے یہی خیر کا باعث بنے گی. بالکل خیر کا باعث, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے نا ہمیں اس مومنٹ کو صرف ایک ہی اینگل سے نہیں دیکھنا. جیسے میں نے کہا ہماری معیشت بڑی کمپرومائز ہے, انڈیا لابنگ کر رہا ہے, انڈیا نے بڑی کوشش کی امریکہ میں. اچھا ایک بات مس ہو جائے گی معیشت کے اوپر ہی ہے کہ یہ ساری ہماری جنگ چل رہی تھی تو ہمیں آئی ایم ایف نے پیسے بھی دے دیے. اسی سے پتا چلتا یہ کیا ہوا, یعنی یہ اسی سے پتا چلتا ہے یورپ جنگ میں اگر کوئی بندہ ہو, جی بندہ لڑائی لڑ رہا ہو, اس کو تو کوئی ادھار پیسے نہیں دیتا. بالکل یہ کیا ہوا ہے اس میں؟ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امریکہ جو کہ آئی ایم ایف کے اندر 17% کا شیئر دیتا ہے, اس کی نیوٹرلٹی تھی یہاں کے اوپر. اس نے پاکستان کو دینے کی حامی بری, جبکہ انڈین لابنگ وہاں کے اوپر ہو رہی تھی. انڈیا فیٹف کے اندر بھی لابنگ کر رہا ہے دوبارہ گرے لسٹ میں آ جائیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں بھی لابنگ کر رہا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے مائلیج نہ ملے. لیکن ہر سطح کے اوپر انڈیا کو جو ہے آپ کہیں ذلت کا سامنا ہے. لیکن پاکستان اس کے اوپر تالیاں بے شک آپ اپنا مارتے رہیں, لیکن آپ اس مومنٹ کو کے اندر سے تھوڑا سا جو ہے سگیسٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو کیپٹلائز کریں کہ اگر آج ٹرمپ کا آنے کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. آپ مجھے بتائیں, جس ملک میں فسکل ڈسپلن نہ ہو, جس کے اندر ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑا کمپرومائزڈ ہو, جس ملک کے اندر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو, جس ملک کے اندر
جو کیا کہتے ہیں کوئی پالیسیز کے اندر سسٹینیبلٹی نہ ہو, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا فلو بڑا کم ہو یہاں کے اوپر ہے, اس ملک کے اندر کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ لوکل تاجر نہیں کریں گے. اور سب سے بڑی بات, جس ملک کے اندر جو ہے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو اور پولیٹیکلی انسٹیبلٹی ہو. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اس مومنٹ کے بعد ہمیں ایک مومنٹ آف ریکننگ ہے, ہمارے پاس ایک ٹائم ہے کہ ہمارا ایک لمحہ ہے سوچنے کا کہ ہم انڈیا کو کیا یہ کمزوری جو ہے ایکسپلائٹ کرنے دیں گے. اور ہمیں یہ ساری اپنی چیزیں ترتیب میں لائیں, اور ہمیں ترجیحی بنیادوں پہ مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان کے وہ لوگ جو کہ ہم انہیں بھی لیبل نہیں کر سکتے, وی کانٹ پینٹ ایوری ون ود دا سیم برش ہے, جو وہاں پہ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں انہیں مذاکرات کر کے ہمیں انہیں سے قومی دھارے میں لے کے آنا پڑے گا, کیونکہ اسی طریقے سے ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے. اور انڈیا اسی لیے وہاں کے اوپر ویپن, وہاں پہ انٹیلیجنس اور پیسہ لگا رہا ہے, فنڈنگ کر رہا ہے.